مفتی صاحب 2 سال ہو گئے آپ سے ملاقات کی گزارش کرتے ہوئے، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آج اپنے قیمتی وقت میں سے اگر مجھے 2 منٹ دے دیں تو آپ کی نعت نوازش ہوگی. 15 منٹ دے دیں. بھائی کسی کو 2 سال ہو گئے، کسی کو 4 سال ہو گئے، کسی کو جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس وقت سے ملاقات کی کوشش کر رہا ہوگا کوئی. بات یہ ہے نا کہ اب بھائی چاہت تو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو ہوتی ہے. جیسے بہت سے لوگوں کو نفرت ہوگی ہم سے، بہت سے کو محبت ہوگی. تو اب ہر محبت والے سے ملاقات کرتے رہیں تو سارا دن میں ملاقاتوں کے علاوہ کوئی کام رہے گا نہیں. یہ سوچنا چاہیے کوئی کام ہو تو ملاقات کرے آدمی، کام نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے دیر دیر سے السلام علیکم بیان میں آ گئے، بس یہ بھی ملاقات ہی ہو گئی. چونکہ دماغ انسان کا تھکتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، موڈ ہے نہیں ہے، اچھے طریقے سے بات کرنی پڑتی ہے. تھکے ہوئے ہیں پھر بھی بات کیسے کرنی ہے؟ تمیز سے، ورنہ وہ کہے گا مفتی صاحب کو بات کرنے کے طریقہ نہیں، اخلاق نہیں ہے. تو اس لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. 2 سال ہو گئے تو کوئی مسئلہ تو نہیں اٹکا ہوا نا اس کی وجہ سے. تو مسئلہ جب نہیں اٹکا ہوا تو یہ ملاقات ہو گئی، کافی ہے میرا خیال. اور تو سوال نہیں آج؟ 2 ہی پرچے ماشاء اللہ، چلو سستے میں چھوٹ گئے یار. آپ لوگوں نے تو کوئی سوال نہیں پوچھنا ہے بھائی؟ جی ہاں ہاں، کہہ رہے ہیں کوئی آدمی جب خودکشی کرتا ہے تو اس کی موت تو خودکشی میں ہی لکھی ہوئی تھی نا اللہ نے، تو وہ تو جو لکھا ہوا تھا وہی ہوا ہے نا، تو پھر اس کو اللہ سزا کیوں دیتے ہیں؟ یہ سوال ہے. جب وہ خودکشی کر رہا تھا تو اس کو پتا تھا کہ خودکشی لکھی ہوئی ہے؟ اس کو تو نہیں پتا تھا نا. وہ اپنے حساب سے تو جرم ہی کر رہا ہوتا ہے. دیکھو اگر میں اس کی اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ زید نے بکر کو قتل کیا، ٹھیک ہے، بکر کا انتقال ہو گیا. بکر کے لواحقین نے زید کو پکڑا اور کہا تو نے بکر کو قتل کیوں کیا، اب ہم تجھے قتل کریں گے. تو زید جواب میں یہ کہتا ہے کہ بکر کی موت اسی وقت لکھی ہوئی تھی تو میں نے قتل کر دیا، تو وہی کام ہوا جو لکھا ہوا تھا. تو ہم بکر زید کو یہ کہیں گے کہ یہ تو قتل ہونے کے بعد پتہ چلا کہ اس کی موت لکھی ہوئی تھی، تمہیں تو نہیں پتا تھا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تمہیں تھوڑی پتا تھا. تم نے تو اپنے حساب سے ایک ایسا شخص ظاہری حالات سے لگتا تھا کہ اس نے مزید زندہ رہنا ہے، تم نے اس کی زندگی کو اپنے علم کے حساب سے تو کم کر دیا، تو تمہیں اس جرم کی سزا ملے گی. یہ دلیل اگر زید کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر بکر کے لواحقین کہیں کہ ہم تمہیں مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بے شک تم مجرم نہیں ہو، تو جیسے تم بکر کو مارنے میں مجرم نہیں تو ہم تمہیں قتل کرنے میں بھی مجرم نہیں ہیں. ماریں گے تو پتہ چل جائے گا تمہاری بھی کیا تھی اس وقت لکھی ہوئی تھی. تو لکھا ہوا تو سب کچھ ہے لیکن ہمیں علم ہے نہیں. اس علم نہ ہونے کی وجہ سے ہی آزمائش ہے. اگر کسی کو پتہ چل جائے پہلے سے اس کی موت فلاں وقت پہ لکھی ہوئی ہے، یقین ہو، تقدیر کا علم اس کو دے دیا، اس نے اپنے آپ کو مار لیا، قیامت میں اللہ کہے گا خودکشی کیوں کی؟ وہ کہے اللہ میری تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا تھا، مجھے تو پتہ چل گیا تھا کہ اس وقت مرنا ہے. تو اللہ اسے کچھ بھی نہیں کہے گا، کیونکہ اللہ کہے گا کہ جب تجھے پتہ تھا کہ تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے تو تو نے واقعی مرنا تھا، تو تو نے اپنے آپ کو مار کے کوئی انوکھا کام نہیں کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے سامنے کہے گا کہ اے اللہ کہ اس وقت میرا مرنا تو لکھا ہوا تھا، اللہ کہیں گے یہ تو مجھے پتہ تھا، تجھے تھوڑی پتہ تھا. نہیں آ رہی بات؟ تو انسان جو ہے نا، ہم اپنے حساب سے جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ عمل یا تو اچھا بن جاتا ہے یا برا. اچھا بنے گا اس پہ ثواب ملے گا، برا بنے گا تو اس پہ عذاب ہوگا. تو اس وجہ سے سزا جزا ملتی ہے. تو یہ لکھا ہوا تو ہے لیکن یہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے، اس لیے آزمائش. تو اللہ کہیں گے کہ یہ لکھا ہوا تھا، یہ مجھے پتہ تھا، تجھے معلوم نہیں تھا، تو نے کیوں کیا؟ وہ میں چٹکلا سناتا ہوں نا کہ ایک آدمی کسی کے گھر ملنے کے لیے گیا، کتا بھونکنے لگا، مہمان ڈر گیا. تو میزبان نے کہا مہمان سے آپ کو پتہ ہے نا کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں ہیں، پتہ ہے نا آپ کو؟ تو مہمان کہتا ہے مجھے تو پتہ ہے لیکن پتہ نہیں آپ کے کتے کو بھی پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے. ہو سکتا ہے اسے پتہ نہ اور یہ کاٹ ڈالے. اگر اس کو بھی پتہ ہے کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں ہیں تو پھر جتنا مرضی بھونکتا رہے، مجھے کوئی تکلیف بولو بھائی نہیں. تو آپ نے کسی کو قتل کیا یا اپنے آپ کو قتل کیا اور آپ قیامت میں اللہ سے کہیں کہ اللہ تجھے تو پتہ ہے کہ لکھا ہوا تھا میں نے اسی وقت مرنا ہے، تو اللہ کہیں گے مجھے پتہ ہے
مگر تجھے پتہ نہیں تھا, تو نے اپنے حساب سے جرم ہی کیا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے سزا ملتی ہے اس کی. چلو کافی ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.